अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गज़ा पट्टी पर इसराइल के हमला को 400 दिन पूरे हो गए हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन को 400 दिन पूरे हो चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला किया था। इसराइल के 40 किलोमीटर के इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया था। 200 से ज़्यादा इसराइलियों को होस्टेज बनाया था। 1200 ज़्यादा इसराइलियों की हलाकत हुई थी। उसके बाद अगले दिन यानी 8 अक्टूबर को इसराइल ने वार डिक्लेयर कर दिया था और गज़ा पट्टी पर लगातार इसराइल ने बमबारी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद इसराइल ने ज़मीनी आर्मी को भेज दिया, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। और इस वक्त पिछले 400 दिनों में ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि गज़ा पट्टी के चप्पे चप्पे में इजरायली आर्मी मौजूद है। हर 400 मीटर के इलाके में इजरायली कैंप बना हुआ है। हर जगह इसराइल ने अपनी फ़ौज को लगा दिया है। इसराइल की आर्मी ने, इसराइल की हुकूमत ने, इसराइल की एजेंसियों ने गज़ा पट्टी के 90% इलाका को तबाह बर्बाद कर दिया है, मलबा में तब्दील कर दिया है। पूरे गज़ा पट्टी में चंद ही इमारतें शायद ऐसी है जो अभी तक बरकरार है, बल्कि उस पर भी एयर स्ट्राइक हो चुका है, हमला हो चुका है। कोई भी इमारत अब वहाँ खड़ी नहीं है। पूरा गज़ा पट्टी मलबा में तब्दील है, कब्रिस्तान में तब्दील है। लोग टेंटों में रह रहे हैं या खंडर नुमा इमारतों में रह रहे हैं। लोग एक एक जगह से 10-10 मरतबा, कुछ लोग 20-20 मरतबा नकल मकानी कर चुके हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते हैं, चौथी जगह जाते हैं। बार बार इसराइल उनको नकल मकानी पर मजबूर कर रहा है और ये सिलसिला अभी तक जारी है। लेकिन इन सब के बावजूद अभी तक इसराइल अपने हदफ में कामयाब नहीं हो सका। गज़ा पट्टी पर जब इसराइल ने हमलों का आगाज़ किया था तो इसराइल ने अपना 3 बुनियादी हदफ तय किया था। इसराइल का सबसे पहला हदफ था कि अपने तमाम होस्टेज को कोई बातचीत किए बगैर रिलीज़ करना है और हमास से कोई डायलॉग नहीं करना है। लेकिन 400 दिन पूरे हो जाने के बावजूद इसराइल होस्टेज को अभी तक रिलीज़ कराने में कामयाब नहीं हो सका। दूसरा हदफ इसराइल ने यह तय किया था कि हमास की जंगी सलाहियत को ख़त्म करना है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करना है। हमास नाम की तंजीम को, इस तरह की जो तहरीक है, फ़लस्तीन की आज़ादी की सोच रखने वाले जो लोग हैं, इन सब का नामो निशान मिटा देना है। लेकिन 400 दिन पूरे हो जाने के बावजूद अभी तक हमास के लड़ाके ग्राउंड पर मौजूद हैं, वो जंग लड़ रहे हैं और लगातार इजरायली आर्मी को मार रहे हैं, घात लगाकर हमला कर रहे हैं। पिछले 400 दिनों में हमास के 2 कमांडर इन चीफ, कह लीजिए उनके 2 पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह की शहादत हो चुकी है, शेख इस्माइल हनिया की और यहया सिनवार की। इसके बावजूद हमास के पायसुबात में कोई लग़ज़िश नहीं आई है, पूरी क़ुव्वत के साथ मुकाबला कर रहे हैं। होस्टेज को अभी तक इन्होंने अपने पास रखा हुआ है। इनकी सुरंगों को तबाह करने का दावा किया था, उसमें भी अभी तक इसराइल कामयाब नहीं हो सका। और तीसरा हदफ इसराइल का था कि गज़ा पट्टी को हमास से, फ़लस्तीनियों से, अवाम से खाली करा देना है। ये लोग डर के मारे यहाँ से खाली कर जाए, इस जगह को छोड़ जाए, मिस्र चले जाए, शाम चले जाए, इराक़ चले जाए, गज़ा पट्टी में कोई न रहे, ताकि गज़ा पट्टी मुकम्मल तौर पर इसराइल का हिस्सा बन जाए और इसराइल यहाँ तक फैल जाए। लेकिन गज़ा पट्टी की आवाम को, फ़लस्तीनियों को, उनके जज्बे को सलाम कीजिए कि उन्होंने जुल्म सहने के बावजूद, बमों के साए में ज़िंदगी गुजारने के बावजूद गज़ा पट्टी से हिजरत नहीं की। उन्होंने उस शहर को नहीं छोड़ा, उन्होंने उस जगह को खाली नहीं किया, बल्कि वो वही हैं, यहाँ से छोड़कर वहाँ जाते हैं, वहाँ से वहाँ जाते हैं, लेकिन गज़ा पट्टी से बाहर नहीं जा रहे हैं। अपने मलबा नुमा घर पर वो आते हैं, फ़लस्तीन का झंडा लगाते हैं और कहते हैं हमें आज़ादी चाहिए, हमें अपना वतन यही चाहिए, हम कहीं और नहीं जा सकते हैं। और ये वो 3 हदफ है जो इसराइल ने तय किया था। अभी तक इसराइल इसमें कामयाब नहीं हो सका। 400 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी तक रेजिस्टेंस लगातार जारी है, मुकाबला लगातार जारी है। पिछले दिनों इजरायली मीडिया ने ही खबर शाये किया था कि शहीद यहया सिनवार 72 घंटे तक भूखे रहे, यानी अपनी शहादत से कबल 72 घंटा तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। भूख और प्यास की हालत में वो जंग लड़ रहे थे, मैदान पर डटे हुए थे, पीछे नहीं हटे थे। और आज तक उनके जो सिपाही हैं, उनकी जो टीम है, उनके जो फ्रीडम फाइटर्स है, वो मैदान पर मौजूद है, लगातार मुकाबला कर रहे हैं। कल की खबर है जब हमास के लड़ाकों ने घात लगाकर हमला किया और 15 इजरायली सेना को हलाक कर दिया। उसके अलावा रोज़ाना इजरायली टैंकों को तबाह कर रहे हैं, इसराइल के मरकावा टैंक पर अटैक कर रहे हैं, इसराइल के बुलडोज़र D9 को निशाना बना रहे हैं। और मैंने शुरू में कहा कि हर 400 से 500 किलोमीटर का इलाका गज़ा पट्टी में ऐसा है जहाँ इजरायली आर्मी का
باضابطہ کیمپ بنا ہوا ہے، اس کے علاوہ ہر علاقے میں اسرائیلی آرمی موجود ہے۔ اس کے باوجود حماس پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے، کہیں بھی حماس پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے، مکمل طور پر ریزسٹنس دکھا رہی ہے۔ ہوسٹیج کو، قیدیوں کو انہوں نے اپنے پاس سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اور اسرائیل کی ایجنسیاں، اس کی آرمی، تمام لوگ ناکام ہیں ہوسٹیج کو ریلیز کرانے میں، اور اسی وجہ سے ابھی تک جنگ بندی نہیں ہو پا رہی ہے۔ جنگ بندی کے لیے، سیز فائر کے لیے لگاتار کوششیں ہو رہی ہے، دنیا بھر سے آوازیں اٹھ رہی ہے، لیکن ابھی تک جنگ بندی کی، سیز فائر کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ پچھلے سال نومبر کے مہینہ میں صرف 7 دنوں کے لیے جنگ بندی ہوئی تھی، اس کے علاوہ کوئی جنگ بندی اور سیز فائر نہیں ہو سکی۔ امریکہ کا صدر اب بدل چکا ہے، وہاں الیکشن ہو چکا ہے، اس کے باوجود جنگ بندی کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ دنیا میں کئی بڑے بڑے انقلاب آ چکے ہیں، کئی بڑا معاملہ حل ہو چکا ہے، لیکن 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، 400 دن ہو چکے، اور ابھی تک جنگ بندی نہیں ہو سکی ہے۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ اسرائیل ایک طرف پورا ملک ہے، اس کے پاس دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے، انگلینڈ اس کے ساتھ کھڑا ہے، فرانس اس کے ساتھ کھڑا ہے، جرمنی اس کے ساتھ کھڑا ہے، دنیا کے تمام بڑے بڑے ممالک اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود حماس کے جو لڑاکے ہیں، جو بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، جو اوپن جیل میں زندگیاں گزار رہے تھے، وہ ابھی تک مقابلہ کر رہے ہیں، ریزسٹنس سے کام لے رہے ہیں، اور کس طرح ان کا ریزسٹنس ہے، کس طرح مقابلہ کر رہے ہیں، اس کی جو کچھ تازہ ترین اپڈیٹ ہے پچھلے 2 دنوں کی، وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے میں سفر پر تھا اور آپ کو اپڈیٹ نہیں دے رہا تھا۔ تو جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الاقصی بریگیڈ کے حوالے سے خبر آئی ہے، اور القسام بریگیڈ نے یہ خبر شائع کیا ہے کہ ان لوگوں نے نتزرام کے علاقے میں اسرائیلی آرمی پر بمباری کی ہے، حملہ کیا ہے، اور ان لوگوں نے اسرائیلی آرمی کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول پوزیشن ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے اس کو ڈائریکٹ نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اپڈیٹ یہ سامنے آئی ہے، اور باضابطہ اس کی ویڈیو القسام بریگیڈ نے شیئر کی، جس میں کہا جا رہا ہے کہ نارتھ غزہ کے جبالیہ کیمپ میں جو اسرائیلی آرمی کا انٹیلیجنس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس کو ان لوگوں نے ٹارگٹ کیا ہے، نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اپڈیٹ ہے کہ اسرائیلی آرمی کا، یا اسرائیل کی ایجنسی کا، ایک جاسوسی طیارہ جو ہیلی کاپٹر تھا وہ گردش کر رہا تھا، اس کو ان لوگوں نے گرا دیا ہے، روک لیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر سامنے ہے، خبر یہ ہے کہ نیٹزاریم کے سینٹر میں اسرائیلی آرمی کو ان لوگوں نے گولوں سے نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ 107 میزائل سے حملہ کیا ہے، مارٹر گولوں سے برسات کی ہے، اور یہ شہید عمر القاسم کی فوج نے کیا ہے۔ ایک اور تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ القسام بریگیڈ نے نارتھ غزہ کی پٹی میں جبالیہ کیمپ کے ویسٹ میں واقع شادی ابو غزالیہ اسکول کے قریب الیاسین میزائل سے اسرائیلی آرمی کے D9 بلڈوزر کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ ایک اور اپڈیٹ یہ ہے کہ القسام بریگیڈ نے غزہ کے نارتھ میں ہی ایک مکان میں اسرائیلی آرمی کو اینٹی پرسنل میزائل سے نشانہ بنایا، اور اس میں لوگ کامیاب ہو گئے، جس میں ایک اسرائیلی ہلاک ہو گیا اور کئی سارے زخمی ہو گئے۔ ایک اور اپڈیٹ القسام بریگیڈ نے یہ دی ہے کہ القسام کے فائٹرز نے مرکاوا ٹینک کو الیاسین 105 سے نشانہ بنایا، اور اس میں بھی لوگ کامیاب رہے۔ اس کے علاوہ الفخورہ اسکول کے آس پاس حماس کے لڑاکوں نے اسرائیلی آرمی سے مشین گن چھین لی، اور اس کی مشین گن چھین کر اسے اسرائیلی آرمی پر ان لوگوں نے حملہ کیا، اس کو وہیں پر ہلاک کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور اپڈیٹ سامنے آئی ہے کہ القسام بریگیڈ کے لڑاکوں نے بیت لحیہ میں ولی العزم نام کی ایک مسجد ہے، اس کے آس پاس ایک گھر میں اسرائیلی آرمی موجود تھی، اور کہا جا رہا ہے کہ 7 سے زیادہ اسرائیلی آرمی کے افراد وہاں تھے۔ ان سب کو ان لوگوں نے، یعنی اسرائیلی آرمی کو، حماس نے NT-45 TBG شیل کے ذریعے نشانہ بنایا، مشین گنوں سے حملہ کیا، اور سب کو وہاں پر ختم کر دیا۔ یہ لوگ اس حملہ میں کامیاب رہے، اس کی بھی ویڈیو ان لوگوں نے جاری کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اپڈیٹ آئی ہے کہ عمر القاسم کے لڑاکوں نے الرشید کے مقام پر اسرائیلی آرمی پر بھاری مارٹر گولوں سے بمباری کی اور حملہ کیا۔ اس کے علاوہ القدس بریگیڈ نے جبالیہ کیمپ کے الاجرمہ اسٹریٹ پر اسرائیلی آرمی کے ایک D9 بلڈوزر کو نشانہ بنایا اور اس کو تباہ کیا۔ اسی طرح ایک اور اپڈیٹ سامنے آئی ہے کہ ایک پیچیدہ آپریشن میں، یا مشکل آپریشن میں، القسام بریگیڈ کے لڑاکوں نے اسرائیلی آرمی کو 2 اینٹی پرسنل گولوں سے نشانہ بنایا، اور اس میں اسرائیلی آرمی کے کئی ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور اپڈیٹ یہ ہے القسام بریگیڈ کی طرف سے کہ جبالیہ کیمپ کے القصائب محلے میں
ایک گھر کے اندر اسرائیلی آرمی چھپی ہوئی تھی، اس کو ان لوگوں نے اینٹی پرسنل میزائل سے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی آرمی کی اس حملہ میں ہلاکت ہوئی یا نہیں ہوئی، اس حوالے سے اپڈیٹ نہیں ہے، لیکن ایک گھر میں اسرائیلی آرمی چھپی ہوئی تھی، اس کو القصام بریگیڈ نے ٹارگٹ کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو جاری کی ہے القصام بریگیڈ نے، جس میں کہا گیا کہ القصام بریگیڈ نے جبالیہ کیمپ کے مشرق میں اسرائیلی آرمی داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی، ایک جگہ فلسطینیوں پر چڑھنے کی لوگ کوشش کر رہے تھے، تبھی حماس کے لڑاکوں نے وہاں آ کر کے اسرائیلی آرمی کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور اپڈیٹ یہ ہے کہ جبالیہ ریفیوجی کیمپ میں ہی اسرائیلی آرمی نے داخل ہونے کی کوشش کی، بالکل سینٹر میں، تب وہاں پر اسرائیلی آرمی اور القصام بریگیڈ کے لڑاکوں میں جھڑپ ہوئی اور کافی دیر تک تصادم چلتا رہا۔ اس تصادم کی ان لوگوں نے ویڈیو بھی باضابطہ شیئر کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اپڈیٹ سامنے آئی ہے، اور یہ اپڈیٹ کل کی ہے، جس کو میں نے بتایا کہ اسرائیلی آرمی ایک گھر میں تھی اور اس گھر میں تقریباً 15 اسرائیلی آرمی کے افراد موجود تھے۔ اس پر ایک گھر کو ان لوگوں نے گھات لگا کر نشانہ بنایا، بم سے اڑا دیا اور بہت بڑی اسرائیلی آرمی کی تباہی ہوئی۔ تو حماس کے لڑاکے اور جو فائٹرز ہیں لگاتار میدان میں موجود ہیں، ریزسٹنس دکھا رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کی طرف سے ایئر اسٹرائک کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، لگاتار شہید کیا جا رہا ہے، اور شہید ہونے والوں کی تعداد 44,000 سے آگے بڑھ چکی ہے۔ ہر روز تقریباً 25-30 فلسطینیوں کو اسرائیلی حملے میں شہید کیا جا رہا ہے۔ ابھی بھی ایک تازہ خبر آئی ہے کہ جب 400 دن پورے ہو گئے ہیں غزہ پٹی پر اسرائیلی حملہ کو، تو اسرائیل کی آرمی نے غزہ پٹی پر ایک بڑا حملہ کر دیا ہے، اور اس حملہ میں تقریباً 22 فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے۔ تو شہادت کا یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ریزسٹنس میں بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ لگاتار میدان میں حماس کے لڑاکے اور فائٹرز موجود ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اور ملت ٹائمز کو لگاتار دیکھتے رہیے۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔